کہ یہ تو ہم نے ان کو دینا ہی دینا ہے. اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سوسائٹی کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں. یہ اللہ نے ہمیں دیا ہی اس لیے. اس میں اور بھی بہت اہم پوائنٹ کی باتیں جو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج کل زکوٰۃوں کا بھی بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. بہت سی تنظیمیں زکوٰتیں وہ غریبوں کے علاوہ انہوں نے اتنا زکوٰۃ کے مفہوم میں عموم پیدا کر دیا ہے. اس زکوٰۃوں سے بزنس کلاس کے سفر بھی ہو رہے ہیں. کہتے ہیں فی سبیل اللہ جہاں بھی چاہے زکوٰۃ خرچ کرو دین کی تبلیغ کے لیے. پھر تبلیغ میں تو یہ بھی داخل ہے آپ بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہو تو زکوٰۃ لے کے بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہوتے ہیں. بزنس اس میں یہ بھی داخل ہے ہم نے بھی ریکارڈنگ کرنی ہے تو جو ہے نا اس کے لیے اس اسٹینڈرڈ کا کیمرہ چاہیے تو زکوٰۃ میں وہ کیمرہ بھی اس کیمرے میں بھی زکوٰۃ استعمال ہو رہی ہے. پھر جی راستے میں جتنا کھانے پینے کا ہوٹلنگ ہے ہم چونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو ہوٹل کا خرچہ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ زکوٰۃ سے. وہ کہتے ہیں بھائی فی سبیل اللہ میں ہے نا سارے, ہم کوئی اپنی نانی کے گھر تھوڑی جا رہے ہیں ملنے کے لیے. یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے. جبکہ زکوٰۃ کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالدار سے لی جائے گی غریب کو دی جائے گی. تو اس طریقے جب فی سبیل اللہ کا مفہوم آپ اتنا عام کر لو گے تو غریبوں کے پیٹ سے نوالا چھین لو گے. اس لیے تبلیغ میں خرچ کریں لیکن زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ تبلیغ میں خرچ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا یہی موقف ہے اور احناف کا بھی یہی موقف ہے اور یہی دلائل کی دنیا میں بھی مضبوط موقف ہے. کبھی دلائل تو میں پھر بعد میں کبھی دوں گا, لیکن اس موقف پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ تو بہت بڑا لوگوں کا ایک سرمایہ اربوں کھربوں اور کروڑوں روپے کا وہ مبلغین کی جو ہے نا کھانے پینے پہ. مثال کے طور پر میں امریکہ جاؤں دورے کرنے کے لیے اور میں آپ سے زکاتیں لے کے جاؤں کہ یار میں فی سبیل اللہ جا رہا ہوں اور میری نیت بھی یہی ہے کہ دین کی دعوت کا کام کروں گا تو زکات لوں میں, اور پھر میں کہوں میں چونکہ بیگم کے بغیر نہیں جا سکتا اور میرے بچوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تو فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے نا کہ میں جا رہا ہوں تو میری جتنے لوازمات ہیں وہ بھی جائیں تو میرے 18 بھی میرے ساتھ چلے گئے, یہ 18 نہیں 2-4 چلے گئے, چلو تو 2-4 میرے ساتھ چلے گئے. پھر وہاں ہم نے ہوٹل بک کرایا, پھر وہاں رہ رہے ہیں, پھر جب بھوکا تو نہیں رہوں گا وہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں آج کل بعض اسکالرز یہ کر رہے ہیں کہ سب کے لیے سب چیزوں کے لیے زکوٰۃ لے رہے ہیں. ٹی وی چینل بھی زکوٰۃوں سے چل رہے ہیں. تو یار یہ اتنا پیسہ تو غریب تو بیڑا غرق ہو گیا نا. قرآن تو غریبوں کو بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد سے کسی نے کہا پھر دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا دین کی تبلیغ اتنی کرو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کے اللہ کو تبلیغ بھی کروانی ہے اور اللہ کو ان غریبوں کو بھی خیال کرنا ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں بچہ بھوک سے مر رہا ہو اور دوسرا بیٹا سال کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہو تو باپ کیا کہے گا؟ بیٹا پہلے اس کو کھلا لے پھر چلا جا. تو باپ تو سب کو دیکھے گا نا, وہ کہے گا دین بھی پھیلے لیکن میرے بچے بھوک سے بھی نہ مریں. تو اس لیے جو آج کل اسکالرز آ رہے ہیں زکاتیں لے کے دین کی تبلیغ پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, نیت اچھی ہے آپ کی, لیکن بھائی اس سے غریبوں کے منہ کے نوالے چھن رہے ہیں. غربت کتنی دنیا میں جہاں غریب ہیں وہ تو بہت زیادہ غریب ہیں, تو یہ ان کا حق ہے, ان کی پیٹ میں جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن کریم نہیں سیکھ سکے یا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں تو گھر بیٹھے 30 منٹ روزانہ دے کر قرآن کریم تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں.